Assalamu alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. Assalamu alaikum. Like, share and subscribe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. یہ دو آیات مبارکہ ہیں، 159-160 سورۃ النساء ہے، 6واں سپارہ ہے. ترجمہ یہ ضیاء القرآن سے ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہوگا، not a single one، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا. کس پر؟ مسیح پر. ان پر ایمان ضرور بضرور وہ لے کر آئے گا ہر کوئی. ٹھیک ہے. بہی قبل موتہی، ان پر بہی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہی، ٹھیک ہے، ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، شہیدہ. بوجہ ظلم ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کر دی، حرمنا حرام کر دی، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان سب پر، طیبات پاکیزہ، طیب وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو کہ حلال تھیں ان لوگوں پر، ان کے لیے جو کچھ حلال تھیں اس کو اللہ نے ان پر حرام کیا. اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیوں کی. ان پر لعنت اس لیے کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور اس لیے کیا کہ انہوں نے برملا اعلان کیا. ایک تو ایسا کام کیا انہوں نے کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور پھر اس کا اعلان بھی کیا، اور مزید اس پر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو شہید کر دیا. ایسی انہوں نے حرکتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو پاکیزہ طیب چیزیں تھیں وہ ان پر حرام کر دیں. ان کے لیے کھانا جائز نہیں رکھا، کھاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، ان پر حرام کر دیں جو حلال تھیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے. اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو، وہ کہاں سے روکتے تھے؟ وہ سدہ بن جاتے تھے، دیوار بن جاتے تھے، رکاوٹ بن جاتے تھے، آڑ بن جاتے تھے. کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے تھے. ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم جاری فرما دیا. پیچھے سے ہم ایک آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 157، کہ جہاں پر انہوں نے یہ بات کہا تھا، ان کا قول اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو شہید نہیں کیا، وما قتلوہ، اللہ اس کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی سولی چڑھا سکے، وہ سولی بھی نہیں چڑھائی. ٹھیک ہے. البتہ اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ شبہ میں ہیں. وہ شبہ کون سا تھا؟ تھوڑا سا میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے چلیں. دیکھیے، یہ بات تو قرآن نے کلیئر کر دی ہے کہ انہوں نے شہید نہیں کیا، قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھائی. ٹھیک ہے، کہ جو وہ یعنی خوشی مناتے تھے کہ ہم نے یعنی ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اور ماننے والے روتے پیٹتے رہے کہ ہم اتنے بڑے یعنی معظم ہستی سے محروم ہو گئے. دونوں باتیں ہی غلط ثابت کر دی قرآن نے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ شبے میں پڑے ہوئے تھے، یہ بات بھی قرآن نے بتا دی. اب اس کے بعد قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے اس کے بارے میں کہ وہ کس شبے میں تھے، کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی کہ کس شبے میں تھے. اس لیے بہت سارے مفسرین نے
اسرائیلی روایات، اور کچھ نے اپنی اپنی رائے اور کچھ نے اپنے اپنے یعنی تعویلات سے اس کی کچھ بہت ساری بحثیں بیان کی ہیں جو کافی طویل ہیں، اس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور ظاہر آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ اتنا کچھ سن سکیں۔ تو آپ اتنا جان لیجئے کہ وہ شبے میں یہ تھے کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ شہید انہوں نے نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، سولی بھی نہیں دے سکے، شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید سے اور مزید تفسیری روایات سے یہ بات قدر مشترک ملتی ہے کہ ان کو شبہ پڑ گیا، زبردست قسم کا مغالطہ ہوا۔ مغالطہ کس کو ہوا؟ یہود کو اور نصارہ کو، ٹھیک ہے، دونوں ٹیم جو ہے وہ زبردست مغالطے کا شکار ہو گئیں، اور صحیح حقیقت حال وہ اللہ کے علم میں ہی ہے، وہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ حقیقت حال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں بس اتنی بات ہمارے لیے جان لینا کافی بھی ہے، اور باقی بہت زیادہ اس پر جو ہے بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی واقعہ بہرحال وہ دونوں جو گروہ تھے ان سے پوشیدہ رہا، ٹھیک ہے، یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی۔ اپنے اپنے گمان اور قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے، اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ یہ بات تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ یعنی وہ اختلاف اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یہ چونکہ جمع کا ہے تو یہاں واو الف بھی آ گیا ہے، فی اس کے بارے میں، لفی، ٹھیک ہے، شکن، تو یہ بات بتا دیا۔ اور کیا آگے بتایا؟ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پر آپ کے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے ہیں، یہ سب کس بنیاد پر ہیں؟ شک اور اٹکل کی باتیں ہیں، ظن اور گمان اور تخمین کی باتیں ہیں۔ وہ ظن و گمان اور تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ صحیح صورت حال، صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، ٹھیک ہے، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف۔ اب کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہ آئے اور وہ وسوسے میں مبتلا ہو جائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسے اٹھا لیا صحیح سلامت، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی حکمتیں بھی زبردست ہیں، اور وہ عزیز بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اور قدرت والا بھی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے اور قدرت اور اختیار میں ہے۔ تو کسی کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا، یہ ہوا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بس۔ اب انہوں نے جس بندے کو قتل کیا وہ بندہ کون تھا؟ کسی کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، جس کو وہ سمجھتے رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب اس کی جو بھی صورت بنی ہو، جیسی بھی صورت بنی ہو، اس کی تفصیل بہرحال موجود ہے، لیکن چونکہ ظاہر یقینی نہیں ہے کوئی بھی، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ لیکن انہوں نے کسی بندے کو ضرور قتل کیا تھا، اور اپنے گمان میں انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن پھر بھی ان کو یقینی بات نہیں تھی، صرف شک والی بات تھی۔ شک کی بنیاد پہ انہوں نے ایسا کہا کیونکہ ان کو بھی شک ہو گیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جس کو ہم نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو یعنی کہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو تفصیل اس کی وضاحت آپ کو کر دی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اس کی طرف آ جائیے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عبدالسلام بن محمد اس آیت کے دو مطلب انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں، اور دونوں فرماتے ہیں کہ درست ہیں۔ نمبر ایک، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت
اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سنا رہی ہوں عبدالسلام بن محمد کی تفسیر سے، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی صورت میں اتریں گے اور دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے تو ان کی موت سے پہلے تمام دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ یا تو مقابلے میں یعنی مار دیے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یا اسلام لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، انتقال فرمائیں گے، تو ان کی وفات سے پہلے ہر موجود یہود اور نصرانی ان کی نبوت اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے کہاں سے آپ کو سنائی ہے؟ یہ بات ہم نے آپ کو عبدالسلام بن محمد کی تفسیر سے سنائی ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث شریف دکھاتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ دیکھیے کتاب الاحادیث الانبیاء، ٹھیک ہے، بخاری شریف ہے، اور اس کا بتایا گیا چیپٹر کون سا ہے، یہ باب نزول عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک، یہ آپ نے دیکھی، حدیث نمبر ہے 3448۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یہ پیچھے ہم نے چھوڑ دیا، بس یہاں پر آ گئے ڈائریکٹ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، کیونکہ وہ نزول کریں گے نا، تو اس لیے ان کے نزول کی بات ہے، نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور لکھا ہوا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں سور کا نام لے لو تو 40 دن نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، آپ اردو میں سور کہتے ہیں اور عربک میں خنزیر کہتے ہیں، جو قرآن میں ہی ہے۔ ظاہر کیا قرآن کی آیت آپ وہ نہیں پڑھیں گے کیا؟ حدیث میں ہے تو کیا کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سور کو مار ڈالیں گے۔ عربی میں دیکھ لیجئے، دیکھیے کیا الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نفسی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہاں سے شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے، ینزلہ، وہ نزول فرمائیں گے، حکمن عدلا، ٹھیک ہے، ایک عادل حاکم کی حیثیت سے، توڑ دیں گے، فیکسر صلیب کو توڑ دیں گے، اور خنزیر، ٹھیک ہے، جس کو آپ اردو میں سور کہتے ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جزیہ، تاوان موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، یعنی انصاف ہوگا نا، عدل ہوگا نا، تو ہر شخص کو اس کا حق مل جائے گا، تو سب کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے، لالچی نہیں ہوں گے، حریص نہیں ہوں گے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، اور سب اتنی صاحب حیثیت کے مالک ہوں گے کہ کسی کو کسی کے مال کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کوئی بھی مال لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، یہ آیت تلاوت کر لو، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر چاہو تو فرمایا انہوں نے کہ چاہو تو وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو کیا کرو؟ اس کی تلاوت کر لو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جو آیت ابھی ہم نے آپ کو سنائی ہے 159، یعنی 159 آیت نمبر یہاں پر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاہو تو تم اس کو تلاوت کر لو. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ، یہ بات زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو عبدالسلام بن محمد کے میں نے آپ کو دو ان کی تفسیروں سے جو دو ان کے یعنی مطلب اور مطالب سنائے ہیں، ان میں سے وہ زیادہ صحیح ہے جو حدیث میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح المسلم شریف میں بھی کتاب الایمان میں بیان ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بخاری سے سنا دی تو بس کافی ہے. یہاں قبل موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام جو ہے اس وقت بہت خوشحال ہوگا. اسی طریقے سے مسند احمد اور صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا فج الروحا نامی جگہ سے حج یا عمرے یا دونوں کا اکٹھا ہی تلبیہ پکاریں گے. ٹھیک ہے، یہ حدیث مسند احمد اور صحیح مسلم میں موجود ہے. جب وہ آئیں گے تو پکاریں گے نا، ان کا نزول ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہے آپ نے. بخاری شریف حدیث نمبر 3449 ہے. راوی وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی نزول کریں گے، تشریف لائیں گے، تو تم نماز پڑھ رہے ہوگے، فجر کا وقت ہوگا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اس روایت کے مطابق عقیل اور اوزاعی نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات بھی ہمیں یعنی اس کے ساتھ بھی ایمان رکھنا چاہیے اور یہ بات ہمیں ماننی چاہیے. یہ خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ کے حکم سے. اب مزید ایک حدیث شریف اور سن لیجئے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی کہتے ہیں اس کو کہ والد ایک ہوں اور مائیں جدا جدا ہوں. ٹھیک ہے، مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یعنی سب اللہ کی طرف سے آئے اور سب ہی وہ دین لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے. یعنی سب کا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ قریبی ہوں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے اور ان کے مابین اور کوئی نبی نہیں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تشریف لے کر آئے؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نازل ہونے والے ہیں. جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لو کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ، رنگ ان کا ہوگا سرخ سفیدی مائل ہوگا. انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے. ان کا سر یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، یعنی جیسے نہانے کے بعد ہوتا ہے نا پانی کے قطرے کچھ ٹپکتے ہیں. حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہوگا لیکن گیلا نہیں ہوگا. وہ سلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا. پھر زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اور اونٹ ذرا تصور کیجئے، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے. یعنی انصاف اور عدل کا جو کہنا چاہیے کہ حکم ہوگا اس قدر غالب ہوگا کہ جانوروں میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے. اللہ اکبر، یعنی کس قدر امن سلامتی کا ماحول ہوگا.
کہ یہ جو سانپ بچھو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے کھیلیں گے سانپوں کے ساتھ، اور سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی عدل و انصاف کے اثرات یہ حشرات الارض میں بھی اور درندوں میں بھی ظاہر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں کتنے عرصے رہیں گے؟ 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اسی طرح یعنی بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو نقل کیا ہے مسند احمد اور امام ابی داؤد میں بھی ہے یہ حدیث، اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو ہم یہاں پر احاطہ نہیں کر سکتے. فَبِظُلْمٍ من الذین هادوا فَبِظُلْمٍ من الذین هادوا فَبِظُلْمٍ اس میں جو تنوین ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ میم دو زیر من، یہ تنوین اس بات پر یعنی کہنا چاہیے کہ دلالت فرما رہا ہے یہ صیغہ کہ ان کا ظلم بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ زیادتی بیان کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی سرکشی اور ان کی جو بغاوتیں تھیں اور جو کچھ بھی معاملات تھے آپ نے دیکھا اپنے سامنے کہ جو کچھ بھی جس طرح کی شرنگیزیاں تھیں، شرارتیں، ذکر کرنے کے بعد اب ان پر سختی کا ذکر ہے. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، پاکیزہ چیزوں کی یہ حرمت کچھ تو ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تاکہ ان کی سرکشی کچھ کم ہو، کچھ وہ ذرا زور کم کریں اپنا، کچھ ڈھیلے پڑیں، کچھ رجوع کریں، تو یہ شرعی حرمت تھی. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 146 میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے کر ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے خود حرام کر لیں. ٹھیک ہے، گویا یہ اللہ کی تقدیر میں ان کے بڑے ظلم، شرک، احبار اور رہبان کو رب بنانے کی سزا کے طور پر حرام ہوئی. جیسا کہ اب مسلمانوں میں سے بھی بعض نے ایسا کر لیا ہے کہ اپنے اماموں کے کہنے پر کئی حلال چیزیں حرام اور کئی حرام چیزیں حلال قرار دے رکھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کے رسول ہے نا، ان کا بیان کردہ جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑ کے مضبوطی سے رکھیں اور اس پر عمل کریں. نہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، احادیث میں تعویل کر دیتے ہیں، اور اتنی جرت بڑھ گئی کہ قرآن میں کر دیتے ہیں، قرآن کی آیات میں کہتے ہیں اس کا ظاہری معنی ہے، اور اپنے بنائے ہوئے جو علماء ہیں حالانکہ وہ علماء کہلانے کے حق نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں جب تعویل کر دی، قرآن کے آپ نے جو صحیح معنی مفہوم تھا اس کو بدل دیا، تو پھر آپ کیسے عالم ہوئے؟ عالم کہلانے کے حقدار تو نہیں رہ گئے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا علماء بنا کر اور ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے ایسے پیچھے چلتے جیسے نبی کے پیچھے چلا جائے. تو وہی روش، وہی طریقہ سب کچھ اڈاپٹ کر لیا جو پچھلی قوموں کا تھا. آج وہ کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں اور اپنے کلمے کو اتنا زیادہ، یا آپ یہ کہیے کہ مستند سمجھ لیا ہے کہ جناب اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو جو کچھ دل چاہے کرتے رہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہر گروہ نے اس کو اپنے بارے میں ایسا ہی سمجھا ہوا ہے، اور دوسرے گروہ کے کلمے کو قبول بھی نہیں کرتے. اپنے کلمے پر تو اس قدر ان کا جو ہے یقین مضبوط ہو گیا ہے، اب ان کا یقین ہے یا ان کا، یا کہیے کہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ ہے ان کا، لیکن یہ اگلی جو دوسری ٹیم ہے، دوسرا جو فرقہ ہے، دوسرے گروہ کے بارے میں وہ اس کو نہیں مانتے. وہاں ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں اس کا کلمہ پڑھنا صحیح نہیں، میرا تو صحیح ہے، میں تو صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں، لیکن اس کا ٹریک جو ہے نا وہ غلط ہے. یہ سارا کچھ دھوکہ اور فریب دنیا کی محبت نہیں دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے کسی کی کوئی رشتہ داری بہرحال نہیں ہے. اگر ان کو سزا ملی ہے تو آپ اپنے لیے بھی فکر مند ہوں تو اچھا ہے،
چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد حیف، چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد حیف، اہل دی زینت دربار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کا مشاہدہ ایسا بار بار رہا ہے اور ہے کہ کتنے درباری ایسے ہیں کہ جن کو دربار والوں ہی نے مروا دیا اپنے دربار کو بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں کو ان کی باتوں پر، ان کے وعدوں پر اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کچھ ایسی اندر رچ بس جو گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرائے سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ رئیس شہر کے وعدوں پہ اعتبار نہ کر، مشاہدہ ہے کہ یہ شخص، یہ لوگ معتبر بھی نہیں، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرو۔ یہ بے حسی کا ہے عالم کہ اب اسیروں کو ملال قید تو کیا فکر بالوں پر بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کہ یہ قیدی ہیں، دنیا کی محبت کے ایسے قیدی بن گئے ہیں، ایسے لالچی حریص بن گئے ہیں، لیکن اب ان کو پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی، ان کو احساس بھی نہیں رہ گیا، ان کی حس ہی ختم ہو گئی۔ بے حسی کا عالم چھایا ہوا ہے، بے حسی کا عالم طاری ہے ہر ایک پر۔ آپ دیکھیں، نگاہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایسے میں آپ کے لیے بہتری یہی ہے کہ اللہ کا حکم مانتے رہو، قرآن و حدیث کو دانتوں سے تھام کر، پکڑ کر مضبوطی سے اپنے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ میل و ملاقات بھی کم کر دو، کھاؤ بھی کم، پیو بھی کم، پہنو بھی کم، کوئی فرق نہیں پڑتا جنت سے، لیکن محروم نہ کرنا اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے بہت سی ایسی پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا گیا جسے ان کے لیے پہلے حلال قرار دیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے صورتوں میں پڑھ لیں گے، سورہ انعام وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ ہوا کس وجہ سے؟ فبظلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا کہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ انہوں نے خود بھی حق کی پیروی نہیں کی اور دوسرے لوگوں کو بھی حق پر چلنے سے، حق کی اتباع کرنے سے، سنت کا راستہ اختیار کرنے سے روکا، اور قدیم و جدید ہر دور میں ان کی یہی خصلت، یہی عادت، یہی فطرت رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن بھی تھے، بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی۔ ایک تو خود ایمان نہ لانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے کوئی، بہت بڑا جرم ہے کہ خود ایمان نہ لانا، اپنے مالک کو نہ پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے کوئی محنت، کوئی فکر، کوئی جد و جہد نہ کرنا، ایک بہت بڑا خود یہ اٹ سیلف یہ اتنا بڑا یعنی جرم ہے کہ کوئی اپنے مالک کو ہی نہ پہچانے، کوئی اپنے باس کو نہ پہچانے۔ یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اس کی بات نہ مانے، اس کا انکار کرے، اس کے خلاف کرنے لگ جائے، اسی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے، یہ کیا جرم نہیں ہے؟ دنیاوی قانون، دنیاوی اصول کے لحاظ سے کس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، خود فیصلہ کیجئے، کسی دوسرے سے مت پوچھیے۔ تو یہ ایک خود بڑا از خود جرم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا جرم کیا تھا کہ وہ بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ ذرا تصور کیجئے اس پر، اس آیت مبارکہ پہ غور و فکر کیجئے کہ دوسرا جرم ان کا کتنا تھا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ انسان خود اپنے مالک کی اطاعت سے محروم رہے، یہ بہت بڑا جرم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جرم کہ دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتے ہیں، دروازہ بند کر کے لاک کر دیتے ہیں، اور دعوت حق کو قبول کرنے سے ہر ایک کو پکڑ کے روکتے ہیں، نہیں ادھر نہ جانا، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں ہے۔ آپ سوچ لیں، دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو دین قبول کرنے سے روکے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے جو زیادہ اور بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ انسان دین حق کو قبول تو کر لے، لیکن اس کے احکام، اس کے ضابطۂ اخلاق اور اس کے قواعد اور معاشرت وغیرہ پر عمل نہ کرے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟
اور دین پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ سنوارے، تو یہ اور بھی خطرناک بات ہے۔ دوسرے لوگ، دوسری قومیں جو آپ کو دیکھ کے وہ کچھ سیکھتی، کچھ سمجھتی، کچھ غور کرتی، خود بخود کیا ہوا، آپ کو دیکھ کر وہ دور ہو گئیں، اور اس سے انہوں نے کہا یار اس پہ کچھ ہوتا اگر تو اس کے ماننے والے اس کو پہلے اختیار کرتے نا، اس پہ چلتے نا، اس پہ عمل کرتے، تو یہ بھی تو ہمارے ہی طرح ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، تو اس طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے دین سے روکنے کی کہ آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بے شمار لوگ بہت سارے، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سود رشوت آپ کے ہاں عام ہے، سارے جرائم تو آپ کر رہے ہیں، حیا، شرم، وعدہ وفا کرنا، یہ سب کچھ آپ کے ہاں سے نکل گیا، تو اگلی قومیں دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کیا سیکھیں؟ اسلام تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو اسلام میں ان کے نزدیک پتہ ہے چار میں کیا رہ گیا ہے، کیا اسلام میں جیسے وہ ہیں ویسے آپ ہیں، تو کیا فرق ہے؟ وہ سوچتے ہوں گے کہ ظاہر ہے میں مسلمان ہو کر اسلام لا کر کیا کروں گا، کہ جو یہ بندہ مسلمان ہے اس کے اندر سے تو کچھ مجھے کوئی چیز تو نظر آ ہی نہیں رہی، کوئی مل ہی نہیں رہی ہے، تو آپ نے تو اس کو اپنے آپ کے ذریعے سے اسلام سے نفرت دلا دی، تو دوسری قومیں خود بخود آپ کو دیکھ کر اس دین سے متنفر ہو گئیں، کیوں؟ وہ آپ کو دیکھتی ہیں نا، اسلام تو نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، اور جبکہ آپ اپنے پیچھے اسلاف کو دیکھیں تو وہ کیسے تھے، وہ تو واقعی تن من دھن اپنا اسلام کے لیے انہوں نے قبول کیا، اپنا نقصان ہو گیا لیکن انہوں نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، وعدہ وفا کیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہ شاعر نے کہا کہ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، کیسے تم نے نسبت رکھی ہے اپنی روحانی کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو، تم سے پوچھنا پڑتا ہے واقعی کیا تم مسلمان ہو، نام پوچھو، اب تو نام سے بھی نہیں پتہ چلتا، اب تو نام بھی ایسے رکھنے لگ گئے کہ اب تو نام سے بھی نہیں پتہ چلتا، نہ حلیے سے پتہ چلتا ہے، نہ نام سے پتہ چلتا ہے، نہ کام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ آخر ہے کیا، یہ کون سی چیز ہے، بیچ کی ہے، کیا چیز ہے یہ، تو کیا نسبت رہ گئی ہے تم کو اسلاف سے، ایسے تم نے نسبت رکھی ہے، ایسی روحانی نسبت ہے جو جیسے روح جو ہے نا نظر نہیں آتی، ایسے وہ تمہاری نسبت بھی نظر نہیں آتی، کہیں سے نظر نہیں، کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی اس کی، تو تم دوسری قوموں کے لیے کیا بن گئے، حجاب بھی بن گئے، ایک تو پکڑ کر روکنا ہوا، اور ایک تم خود جو ہے رکاوٹ اور آڑ بن گئے، تو ذرا غور کیجئے گا، کبھی سوچئے گا اس بارے میں۔ بہرحال حالات کچھ بھی ہو، ماحول کچھ بھی ہو، اور ہمارا حال کچھ بھی ہو، ابھی موقع بہرحال باقی ہے، ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی عقل و شعور کام کر رہے ہیں، توبہ کر لیجئے، وقت کو اپنے کیا کیجئے، اپنے وقت کو اچھا بنا لیجئے، قیمتی بنا لیجئے، اس سے پہلے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے توبہ کر لیجئے، کیونکہ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، سب دکھا کر اپنے دم خم چل بسے، زال و سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، تو اب آپ نے بھی چل بسنا ہے، تو اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لیجئے اور ایمان لے آئیے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو دل سے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی ثابت کیجئے۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔